بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام آگاہی اور آپ کا میزبان منظور الطر آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جو کہ جانی پہچانی شخصیت ہے۔ بار ایسوسیشن کے سابق پریزیڈنٹ آپ رہے ہیں۔ کافی خدمات ہے علاقے کی تعمیر و ترقی اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ آج ایک اہم کام مکمل کیا ہے انہوں نے، گو کہ بہت سارے طاقتور ترین سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اور سول سوسائٹی اس کے حوالے صحافی برادری بھی نہ کر سکے، لیکن انہوں نے ایک ایسا کام کو انجام دیا ہے جو کہ قابل ستائش ہے۔ میرے ساتھ ہے زاہد ایڈوکیٹ صاحب۔ انہوں نے ایک ایسا کام سر انجام دیا ہے کہ یونیورسٹی آف بلتستان کے جو وائس چانسلر تھے، بہت سارے احتجاجات مطالبات کے باوجود کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ان کا عوام کا مطالبہ یہی تھا کہ ان کو ادھر سے فوری طور ٹرانسفر کیا جائے، لیکن ان کے پیچھے کے محرکات کیا تھے، کون سے ایسی طاقت ان کے ساتھ تھی کہ وہ ادھر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج ایک ایسی شخصیت جس نے کورٹ کے ذریعے ان کو یہاں سے 1.5 مہینے کے اندر اپنا بورا بستر گول کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، تو میرے ساتھ زاہد ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ زاہد صاحب میرے ناظرین کو بتائے گا کہ آپ کے اندر وہ کون سی طلسماتی وہ اللہ دین کا چراغ تھا جس کو رگڑ کر آپ نے وائس چانسلر بلتستان یونیورسٹی کو 1.5 مہینے کے اندر یہاں سے رفو چکر ہونے کا آرڈر جاری کر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم ایشو کو کور کرنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے وقت نکالا۔ بلتستان آف یونیورسٹی آف بلتستان جو ہے وہ بلتستان کے پورے ریجن کا ایک اہم مطالبہ تھا، جس کو یہاں کے عوام نے کافی اسٹرگل کرنے کے بعد یہ یونیورسٹی ہم نے حاصل کی، اور یہ پورے علاقے کا ایک ایسٹ ہے۔ اس کی پروٹیکشن ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو جو سوال آپ نے کیا کہ کون سی طلسماتی قوتیں ہیں یا کون سے اللہ دین کے چراغ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایک معاشرے کے ایک ادنا سا فرد کی حیثیت سے ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم نظر رکھیں اور اس کو پراپر چینل کے ذریعے اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی۔ تو اس کے اوپر کافی ایجیٹیشنز ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ صحافی حضرات نے بھی اس کے اوپر کنٹریبیوشن کی۔ مجلس وحدت المسلمین گلگت بلتستان کا ایک اہم رول تھا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں۔ اغلی صاحب نے کافی اس کے اوپر احتجاجات کیے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر بحیثیت طالب علم لاء کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہم نے اس کے اوپر ورک کیا، اور تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اس کو ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا، اور کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد آج اللہ کا شکر ہے 1 سال کے اسٹرگل کے بعد آج یہ نتیجہ ملا ہے کہ 1.5 مہینے کے اندر ڈائریکشن ملی ہے کہ 1.5 مہینے کے اندر نئے یونیورسٹی جو اپوائنٹ کر کے رپورٹ کرنے کے لیے حکم کیے۔ اچھا زاہد صاحب، غالی رضوی کی آپ نے ذکر کی، انہوں نے بہت بڑے احتجاج کیے، روڈ بلاک کیے، ایون بہت سارے اقدام انہوں نے اٹھائے، لیکن ان کو یہ اتنے مشکلات درپیش کیوں آئی؟ حالانکہ ان کے منتخب نمائندہ اسمبلی میں تقریباً 4 سے 5 ممبر ان کے وہاں اسمبلی میں وزیر اعلیٰ ان کا جو غالی کہتا تو وہ فوری طور بجا لاتا، لیکن ان سے یہ کیوں حل نہیں ہوا؟ دیکھیں، یہ ہر کام کرنے کے ایک چینل ہوتے ہیں، ایک روٹ ہوتے ہیں، اس کو اگر وہ کام اسی اینگل سے کیا جائے تو اس کا نتیجہ جلدی ملتے ہیں۔ ہر عوامی طاقت ایک بہت بڑا طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد پبلک پاور اور عوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، لیکن ہر چیز کا حل، ہر مسئلے کا حل عوامی طاقت کو استعمال کر کے حاصل نہیں ہوتے۔ عدالتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں، حکومتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ آپ چیزوں کو اسی ایزی کرنے کے لیے ان کو اسی چینل پر آپ نے لے جا کے حل کرنے۔ تو جو حکومت میں ہونے کے باوجود یہ حل نہ کر سکنے والی جو بات ہیں، یہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں اس وقت کی صوبائی حکومت اس میں ناکام رہی، کیوں ان کے اس میں انٹرسٹ پیدا نہیں ہوا، تو اسمبلی میں بھی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، تو یہ واقعی سے سوالیہ نشان ہے۔ لیکن جو بھی ہے کہ ہم نے بھی تمام اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کر کے کورٹس میں عوام کے لیے کر دیا، انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلا ہے اس کا۔ زاہد صاحب واحد وائس چانسلر ہے جس کو کورٹ تک آپ کو جانا پڑا، وہاں فائٹ کرنا پڑا، ورنہ تو دیگر ملازمین کو معمولی سا احتجاج ہوتا ہے تو ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کون سی وہ طاقت تھی
جس کو آپ کو کورٹ تک جانا پڑا؟ جی، نعیم خان صاحب کے ساتھ ہمارے کوئی ذاتی ضد یا ذاتی کوئی کشیدگی یا کنفلکشن نہیں ہے کہ جو ہم پرسنل اس چیز کو لے لیں. وہ ایک وفاق سے آئے ہوئے بندہ ہے، خاقان عباسی صاحب کی خلقے کا بندہ ہے، اس کا فیڈریشن کے اندر کافی انفلوئنس ہے، تو جو کہ یہاں کی نمائندوں کا یا یہاں کے عوام کا نہیں ہے، جو اس کے وہاں پر انفلوئنس ہے. اور سینٹ کے اندر اس کے کافی پی آرس ہیں، جو سینٹ کے ممبران ہیں اس کے ساتھ اس کے کافی اچھے تعلقات ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ اس وقت کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور خود وائس چانسلر بھی ہیں. تو اس کے وہاں پر پی آر ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات پیش آئے. جو بھی یہاں سے بیچتا تھا صدر اس کو روکتا تھا، کبھی وزیر اعظم اس کو ڈیلے کرتا تھا. تو یہ بیوروکریٹس کے اندر اس کے جو جڑ مضبوط ہے، اس کے جو پی آر سے، اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت پریشانی ہے. اچھا زاہد صاحب، ان کو ٹرانسفر کرنے کی اتنا عدالت تک جا کے اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کون سا خرابی تھی کہ ان کی وجہ سے مطلب یہاں کوئی مطلب علاقے میں اتنا جو ہے نا احتجاجات ہوئے، ان کو ٹرانسفر کرو، مطلب کیا تھا؟ کون سا؟ جی، یہ کچھ ایلیگیشنس سے اس کے اوپر اخلاقی ایلیگیشنس جو ایتھیکل ایلیگیشنس اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے. اس کے بعد آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ ہے جس میں یونیورسٹی کے اندر جو مالی بے ضابطگیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اور سب سے اہم چیز یونیورسٹی کے چارٹر کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے کہ انکمبنٹ وائس چانسلر کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی. مینس ایک وائس چانسلر جو سیٹ پر ہو اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. ہاں، وہ دوبارہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، مطلب دوبارہ آپ اس پروسیس سے گزر کے دوبارہ کمپیٹ کر کے آپ آ سکتے ہیں، فریش اپوائنٹمنٹ اس کی ہو سکتی، لیکن اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. تو ان 3-4 پوائنٹس کو دیکھ کر یونیورسٹی کی مفاد میں، کیونکہ یونیورسٹی ہمارا اپنا یونیورسٹی ہے، ہمارا اپنی یونیورسٹی ہے اور اس کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ ہمارا ایسٹ ہے، اس کی دفاع ہمارے پر ضروری ہے. تو ہم نے یہ سوچ کر اس کو عدالت میں لے کے کیا. اچھا، یہ تو اب جائیں گے، ٹرانسفر ان کا ہوا، عدالت سے آپ نے باقاعدہ جی انشاءاللہ، تو اب عدالت حکم کے جی سامنے کوئی بالکل انشاءاللہ. تو ابھی جو کمنگ میں جو وائس چانسلر یہاں آئے گا تو لا محالہ ہم اس سے بھی کافی سارے، آپ اور میں اور پوری قوم بہت سارے توقعات اس سے وابستہ کیے رکھیں گے. اگر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ جو اس نے کام کیے ہیں، جو اس نے مطلب یہاں پہ بہتری کے لیے جو یونیورسٹی کے بہت سارے مسائل تھے ان کو حل کیا، تو کیا وہ اس طرح کر سکیں گے یا کہیں اس سے بھی آگے تو نہیں ہوگا؟ جی، ہماری یہی خواہش ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو نئے وائس چانسلر آئے گا وہ یونیورسٹی کی کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کریں گے. صرف ڈگری پروڈکشن فیکٹری نہ بنائیں یونیورسٹی کو. یہاں سے آپ کریمس نکالیں جو ادھر علاقے کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے، انرجی جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کے لیے پروجیکٹس بنائیں. صرف یونیورسٹی کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ڈگریاں تقسیم کریں اور بے روزگاری، ان امپلائمنٹ کو بڑھائیں. آپ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بندوں کو جابس کی کمی نہیں ہونی چاہیے، جابس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. یونیورسٹی کے جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ پروجیکٹس لانچ کریں اور اس پروجیکٹس کو گورنمنٹ ہیڈ کرے اور اس کے معاشرے کے اندر وہ امپلیمنٹ کر کے اس کے اوپر کام کرے. کوالٹی ایجوکیشن ہمارا ڈیمانڈ ہے اور فری اینڈ فیئر جو میرٹ ہے وہ ہمارا ڈیمانڈ ہے. اور جو نیو وائس چانسلر صاحب آئیں گے اس سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے اندر کرپشن، بدعنوانیاں اور انلیگل اپوائنٹمنٹس اور جو لوگوں کو نوازنے کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے اور کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کریں. اچھا، آپ نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی کہ واقعی میں مطلب پبلک میں بھی یہ چیز عام ہے، ہم سن رہے ہیں کہ اور ہوا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، جو احتجاج کرتے تھے جس پلیٹ فارم سے، مذہبی ہو، سیاسی ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ وائس چانسلر جو ابھی جا رہے ہیں اس نے بہت ساروں کو ایمبیسڈر بنا ہے، کسی کو پتہ نہیں کس پوسٹ پہ لگا، کسی کو مطلب جو بھی ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے اس کا مسئلہ حل کرتے تھے. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر اس پالیسی کو اپنائے ہوئے یہ جو ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ جی، کافی انٹرسٹنگ یہ بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں نے سپٹمبر 2022 میں یہ کیس جب میں نے دائر کی اور کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کر کے نوٹس جب کیا تو نوٹس کے فوراً بعد مجھے خود آفر آ گئی اس چیز کا کہ آپ کے مجھے آفر کیا، مجھے اپروچ کیا گیا، بندے لگوانے کی باتیں کی گئی، لین دین کی باتیں کی گئی. تب مجھے یقین ہو گیا کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں معاشرے میں کہ یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا جھکاؤ بکنے اور اس کی پالیسی کرتے ہیں وہ صحیح ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ غلط نہ ہو تو پھر وہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش نہیں کرتے. جب آپ صحیح ہیں تو پھر آپ اپنا ڈیفینڈ کریں. آپ بارگین پہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کچھ خرابی کی ہوئی ہے تبھی آپ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. تب مجھے یقین ہو گیا کہ دیر از سم تھنگ رانگ جو کہ یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ہمارے کونسل بشارت غازی صاحب اس کو بھی ہم نے یہ چیز بتائی اور ہم نے مل کے کافی اس کے اوپر اسٹرگل کیا اور آج اللہ کے شکر ایک بہترین نتیجہ ہمیں ملا ہے. زاہد صاحب،
नाजरीन को ये बताएगा, क्योंकि इस मैदान का गाजी और इस कस्बे सालर में कहूँगा, और इसको फाइट करके इस मैदान में, इस मार्के में कामयाबी आपने हासिल की, जी तो इस हवाले से कौम को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि कोई भी कामयाब नहीं हुआ। इनके अगेंस्ट जितने भी प्रोटेस्ट हुए, चाहे मजहबी है, चाहे सियासी है, चाहे सिविल सोसाइटी ने, चाहे यूथ ने की, चाहे सहाफ़ियों ने की, सब उनके सामने ढेर हो गए। लेकिन एक जाहिद एडवोकेट है जिसने मेरे अंदाजे में 6 से 7 या 8 माह के अंदर अंदर कामयाबी हासिल की, और बज़रे कोर्ट अदालत से एक बाकायदा इनके ख़िलाफ़ एक आर्डर आपने जारी किया, और 1.5 महीने के अंदर इनको जो है ना बिस्तर गोल करके जाने का हुक्म सादिर हुआ। तो क्या मैसेज देते हैं? जी, ये एक वाज़ी मिसाल है कि हर काम को करने का एक फ़ोरम होता है, आप वो काम उसी फ़ोरम पे करें। मसलन कानून साज़ी के काम आप गली कोचों में नहीं कर सकते, ठीक है, आप वो असेंबली में करेंगे। इसी तरह जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं, जो जिस फ़ोरम पे आपको प्रैक्टिकली फ्रूट मिलेंगे, उसी फ़ोरम को आप इन्वोक करें, उसी फ़ोरम पे आप जाएं, उसी फ़ोरम के ज़रिए आप बहाल करें। हर काम स्ट्रीट पॉलिटिक्स, स्ट्रीट पावर के ज़रिए हल करने की कोशिश आप ना करें। तो इससे एक मुआशरे में लोगों को तकलीफ़ भी नहीं होंगे और पुरअमन तरीक़े से आप अपने मुद्दा पे पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद एडवोकेट साहब। नाजरीन, ये थे इंतहाई काबिल लायर्स और साबिक़ प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन स्कर्दू। इनका कहना है कि कोई भी काम अगर आप अपने जान लगा कर, मतलब दयानतदारी से, ईमानदारी से सर अंजाम दे, तो नामुमकिन कोई चीज़ नहीं। और इसी का एक रिज़ल्ट इनके सामने कि इन्होंने फ़ाइट किया, और वाइस चांसलर को, जो पूरे बल्तिस्तान के मेरे हिसाब से तमाम मकातबी फ़िक्र, सियासी हजरात, जितने स्टेक होल्डर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी की आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसने 6 से 7 माह के अंदर इनको यहाँ से जाने का आर्डर रिलीज़ करवाया, बहुत बड़ी बात है।